میں تمہارے ان جملوں کا مطلب نہیں سمجھ سکی، سکینہ نے کہا۔ ذرا صاف صاف بتاؤ کہ بات کیا ہے، غالباً تم اسی بات سے پریشان ہو۔ راجکماری بولی، اب میرا بتانا بے سود ہوگا، جو ہوگا تم خود دیکھ لو گی۔ سکینہ نے کہا، تمہیں اللہ کی قسم ہے کچھ تو بتا دو۔ راجکماری نے کہا، بات جو کچھ بھی ہے، میں کہتی ہوں کہ تقدیر پر کسی کا بس نہیں چلتا، تقدیر میں جو لکھا ہو کر رہتا ہے۔ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تم بہت مایوس ہو، سکینہ نے کہا۔ کیا تم نے خدا نخواستہ دل میں کوئی دوسرا فیصلہ کر رکھا ہے؟ خدا را کہیں ایسا غضب نہ کرنا۔ میں قسمیہ کہتی ہوں کہ سردار کمال الدین کو تم سے سچی محبت ہے۔ وہ ایک سچے اور غیور نوجوان ہیں۔ انہوں نے تم سے جو کچھ کہا تھا 100% درست تھا۔ میں یہ تو ہرگز نہ کہوں گی کہ وہ تمہاری خاطر اپنی جان تک دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سچے مسلمان ہیں جن کے مذہب میں خودکشی حرام ہے، اور وہ مذہبی احکام کے بڑے پابند ہیں۔ وہ اپنی محبت تک کو بھی اپنے مذہبی احکامات پر ترجیح نہیں دے سکتے، مگر تمہاری جدائی سے یہ ہوگا کہ ان کی زندگی حرام ہو جائے گی، اور اس ظلم کی جو تم ان پر اور اپنے نفس پر کرو گی تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہی، میں انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتی، راجکماری نے کہا، اور نہ جان بوجھ کر تکلیف پہنچا سکتی ہوں۔ میں کوئی دیوانی ہوں جو ایسا کروں گی؟ سکینہ نے پوچھا۔ پھر تمہارے رنج و غم کی کیا وجہ ہے؟ راجکماری بولی، ابھی یہ بتانے کا موقع نہیں آیا، جب آیا تو میں ضرور بتاؤں گی۔ پھر یکلخت راجکماری نے چونک کر کہا، بہن سکینہ، سنو تو یہ شور شرابہ کیسا ہے جو تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں اور فوراً کھڑکی کے پاس آ گئیں اور کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن کچھ سن نہیں پائیں۔ یہ بالائی کمرہ جس میں وہ دونوں اس وقت موجود تھیں الگ تھلگ جگہ واقع تھا اور آبادی سے خاصا دور تھا۔ اسے اندر پرست سے ملانے والی سڑک خاصی چوڑی تھی اور اس پر 4 سوار بآسانی صف باندھ کر نقل و حرکت کر سکتے تھے۔ رات قریب الاختتام تھی، شور و غل میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور وہ دونوں خواتین ڈر و خوف سے سہمی جا رہی تھیں۔ جب کچھ دیر تک اس شور و غل کا سبب معلوم نہ ہوا اور وہ کچھ سننے اور دیکھنے سے قاصر رہیں تو انہوں نے کھڑکی چھوڑ دی اور کمرے میں بیٹھ کر اسی شور شرابے کے بارے میں گفتگو کرنے لگیں۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ امینہ ڈری سہمی اور بدحواس کامتی کمرے میں داخل ہوئی۔ راجکماری اور سکینہ اس کی یہ حالت دیکھ کر اور زیادہ خوفزدہ ہو گئیں کہ پتہ نہیں کیا مصیبت نازل ہوئی ہے۔ امینہ نے قریب پہنچ کر بآواز بلند کہا، حضور غضب ہو گیا، کچھ منہ سے بولو، آخر کیا ہوا ہے؟ راجکماری نے کہا۔ امینہ نے کہا، حضور ہندو فوج آ گئی ہے۔ کیا یہ شور شرابہ اسی کا ہے؟ راجکماری نے استفسار کیا۔ جی ہاں حضور، ہمارے قصر کی حفاظت کے لیے جن فوجی سواروں کو مقرر کیا گیا ہے، امینہ نے کہا، وہی مسلمان فوجی ہندو فوج سے مقابلہ کر رہے ہیں اور اسے روکے ہوئے ہیں۔ بڑی خونریز جنگ جاری ہے۔ راجکماری نے پوچھا، تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ سردار نظام الدین نے آپ کو مطلع کرنے کے لیے ایک سوار بھیجا تھا، امینہ نے کہا، جو خواجہ سرا کو یہ واقعہ بتا گیا ہے، اور کافور نے مجھے حضور کی خدمت میں بغرض اطلاع بھیجا ہے۔ راجکماری نے سکینہ سے مخاطب ہو کر کہا، بہن دیکھو، وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، اب تم سمجھ گئی ہو نا۔ سکینہ اس وقت کچھ ایسی حیرت زدہ ہوئی کہ کچھ بھی جواب نہ دے سکی۔ راجکماری نے امینہ سے کہا، تم جاؤ اور کافور کو فوراً اپنے ہمراہ لے آؤ۔ امینہ فوراً روانہ ہو گئی تو راجکماری پھر سکینہ سے مخاطب ہوئی، میں اسی دن سے خوفزدہ تھی جو آ گیا ہے۔ میں نے پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ اب شاید ہی سردار کمال الدین سے میری ملاقات ہو سکے۔ مجھ پر تو اس وقت حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ سکینہ نے کہا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ہندو فوج کا یہاں آنا ایک حیرت انگیز امر ہے، اور مزید حیرت یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے اس واقعے کے پیش آنے کا کیوں یقین تھا، اور آپ یہ بات حتمی طور پر کس طرح کہہ رہی تھیں کہ یہ واقعہ ضرور رونما ہوگا۔ ذرا صبر سے کام لو، راجکماری نے کہا، اس طرح رفتہ رفتہ تمہیں سب باتوں کا علم ہو جائے گا۔ میں اس وقت موقع محل کی مناسبت سے اصرار نہیں کرتی، سکینہ نے کہا،
ورنہ میں اس راز کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھتی۔ کیوں سکینہ، اب تمہاری رائے میں کیا ہوگا؟ راجکماری نے پوچھا۔ سکینہ نے سر جھکا کر کہا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ افسوس، اب میری وجہ سے یہاں قتل عام ہوگا، راجکماری نے کہا۔ افسوس، وہ مسلمان جنہوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں خواہ مخواہ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہو، سکینہ نے کہا۔ جو مصلحت اور مشیت ہو وہی اس کے بندوں کے حق میں مناسب اور بہتر ہے۔ بلا شک و شبہ ہمیں بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، راجکماری نے کہا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سکینہ نے کہا۔ اول تو اس حملے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، دوسرا مسلمان فاتح ہوں یا شکست کھا جائیں، دونوں صورتوں میں آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ کیسے؟ راجکماری نے پوچھا۔ یوں کہ اگر ہندو فوج فتح حاصل کر لے اور اس کسر پر قابض ہو جائے تو آپ اپنی قوم میں جائیں گی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، سکینہ نے کہا۔ اور اگر مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر بھگا دیا تو آپ پھر بھی اسی آرام و سکون سے رہیں گی جس میں اب رہ رہی ہیں، اور آئندہ آپ کو انشاءاللہ العزیز اس سے زیادہ آرام و سکون میسر ہوگا۔ جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، راجکماری نے کہا۔ جو میرا حال ہوگا وہی تمہارا بھی ہوگا، کیونکہ میں جب تک زندہ ہوں تو میں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے آپ سے الگ ہونے کے لیے تو نہیں کہا، سکینہ نے کہا۔ میں نے تو محض آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ایک حقیقت بیان کی تھی کہ آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت میں جس قدر پریشان ہوں وہ میں جانتی ہوں، راجکماری نے کہا۔ میں دونوں طرف سے پریشان ہوں، ایک طرف میری قوم ہے تو دوسری طرف وہ مسلمان جو میرے محسن ہیں۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ امینہ کافور کو اپنے ہمراہ لے آئی۔ راجکماری نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، دونوں بیٹھ گئے۔ چونکہ کافور راجکماری کی زبان سے ناواقف تھا، اس لیے سکینہ نے ترجمان کے فرائض ادا کیے اور سکینہ کی وساطت سے دونوں کے درمیان اس طرح گفتگو ہوئی۔ کافور، تمہیں کچھ علم ہے کہ ہندوؤں کی کس قدر فوج ہے؟ راجکماری نے پوچھا۔ اور ان کا افسر اعلیٰ کون ہے؟ ابھی پتہ نہیں چل سکا کہ ان کا افسر اعلیٰ کون ہے، کافور نے کہا۔ اور ابھی یہ بھی حتمی طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ ہندو فوج کی تعداد کتنی ہے۔ ابھی تو ہمارے سواروں نے انہیں سڑک پر روک رکھا ہے، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ کثیر تعداد ہندو فوج نے ہمارے کسر پر حملہ کیا ہے۔ خیر، ذرا سورج طلوع ہو تو سب باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ فی الوقت تو ہمارے 400 سوار جو قریب ہی خیمہ زن تھے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس وقت اندر پرست کے قلعہ میں ہماری کتنی فوج موجود ہے؟ راجکماری نے استفسار کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اندر پرست کے قلعے میں 4000 پیادہ سوار موجود ہیں، کافور نے کہا۔ فوج کا بڑا حصہ سپہ سالار اعظم ملک قطب الدین ایبک کے ساتھ کفار کے مختلف قلعوں کو فتح کرنے کے لیے دہلی سے دور جا چکا ہے۔ قلعے میں موجود سپاہ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ بڑی تیزی سے جنگ کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ کیا ہماری فوج قلعہ بند ہو کر جنگ کرے گی یا میدان میں نکل کر دشمن سے مقابلہ کرے گی؟ راجکماری نے پوچھا۔ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کافور نے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج قلعہ بند ہو کر لڑنا پسند نہیں کرے گی۔ ہمارے کسر کے اندر آنے کا جو واحد راستہ ہے اس پر لڑائی ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں ہماری فوج اس جگہ سے ہٹ کر دشمن کو اندر نہ آنے دے گی۔ میرا خیال ہے اسی جگہ لڑائی ہوتی رہے گی، کیونکہ اس جگہ دشمن قدرے بے باس ہے اور اپنی پوری طاقت کو کسی طرح استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ جگہ کی تنگی آڑے آ رہی ہے۔ تمہارے بیان سے پتہ چلتا ہے، راجکماری نے کہا، کہ ہماری حالت تسلی بخش ہے۔ ہندو فوج ہمارے قسم میں داخل ہونے سے قاصر ہے۔ انشاءاللہ العزیز چند روز جنگ کے بعد ہندو فوج حوصلہ ہار دے گی، کافور نے کہا، اور آخر کار ناکام ہو کر واپس چلی جائے گی۔ اس وقت وہ 400 سوار جو ملک قطب الدین ایبک کی فوج میں شامل ہونے کے لیے اجمیر سے آئے تھے اور سردار نظام الدین نے انہیں ہمارے قصر کے قریب خیموں میں ٹھہرا لیا تھا، اس وقت ان کی یہاں موجودگی بڑے کام آئی۔ صرف 400 سواروں نے ہزاروں ہندو سپاہیوں کو آگے بڑھنے سے روک رکھا ہے، ورنہ بلا شک و شبہ ہندو فوج قصر کے قریب آ جاتی اور ہم مجبور و محصور ہو کر لڑتے۔ اب تم سردار نظام الدین کے پاس جاؤ، راجکماری نے کہا، اور انہیں میری طرف سے کہہ دو کہ برائے کرم مجھے لڑائی کی تازہ صورتحال سے مطلع کرتے رہیں۔ کافور، تم سردار نظام الدین سے یہ بھی کہنا، سکینہ نے کہا،
کہ اگر ممکن ہو تو وہ کسی قریبی قلعے سے اسلامی فوج کی مدد حاصل کر لیں تاکہ ہماری قلیل فوج کو مدد مل جائے۔ ہمیں ان باتوں میں دخل نہیں دینا چاہیے، راج کماری نے کہا۔ شاید وہ برا مان جائیں کہ اب ناقص العقل عورتیں بھی ہمارے عسکری معاملات میں ہمیں مشورے دینے لگی ہیں۔ سردار نظام الدین کچھ کہنے سے برا نہیں منائیں گے، خواجہ سرا کافور نے کہا، لیکن میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ ہم یہ معاملہ انہی پر چھوڑ دیں۔ یقیناً وہ خود جہاں تک ممکن ہوا ہندو فوج کے حملے سے بچاؤ کے لیے کچھ تدبیر کریں گے۔ یہ کہہ کر کافور چلا گیا۔ آفتاب طلوع ہوا تو قلعہ اندر پرست میں موجود 4000 سوار بھی آن پہنچے۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ سردار نظام الدین نے اپنے 4400 پیادہ سواروں کو بڑی خوبی سے کثیر تعداد ہندو لشکر سے لڑایا۔ ہندوؤں کو کافی جانی نقصان پہنچا، لیکن مسلمانوں کو حیرت تھی کہ اس بار ہندوؤں کے دلوں میں خدا جانے کس قسم کا جوش و خروش بھرا تھا کہ وہ کثیر جانی نقصانات اٹھانے کے باوجود بدستور حملے کر رہے تھے اور سردار کمال الدین سمرقندی کے قصر میں داخل ہونے کی بھرپور کوشش میں محو تھے۔ شام تک جنگ جاری رہی اور سردار نظام الدین ہزاروں ہندوؤں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کو زندہ گرفتار کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ غروب آفتاب کے بعد جنگ بند ہو گئی اور ہندو لشکر سڑک کے اطراف میں خیمہ زن ہو گیا۔ سردار نظام الدین کے فوجی بھی لشکر کفار کے بالمقابل خیمہ زن ہو گئے اور سردار نظام الدین نے قصر کمال میں اپنے قیام کے الگ تھلگ حصے میں پہنچ کر پہلا کام یہ کیا کہ قلعہ اندر پرست میں بھیجے ہوئے ہندو قیدیوں میں سے 3-4 کو اپنے سامنے طلب کر لیا۔ قیدی آ گئے تو سردار نظام الدین نے ان میں سے ایک سے ہر طرح کی تسلی دیتے ہوئے دریافت کیا، تمہاری فوج کا اعلیٰ افسر کون ہے؟ ہرچند رائے۔ کیا خود ہرچند رائے اس فوج میں شامل ہے؟ سردار نظام الدین نے پوچھا۔ جو ہم سے جنگ آزما ہے۔ جی ہاں مہاراج، ہرچند رائے کے ساتھ فوج کے دوسرے بڑے افسر بھی ہمارے لشکر میں موجود ہیں۔ قیدی نے بتایا۔ تمہارے حملہ آور فوج کی تعداد کتنی ہے؟ سردار نظام الدین نے استفسار کیا۔ قیدی نے جواب دیا، 15,000 سوار ہیں اور آج کل میں مزید 15,000 فوج پہنچنے والی ہے۔ کیا تم کو کچھ پتا ہے کہ اس جوش و خروش سے یہاں کیوں حملہ کیا گیا ہے؟ سردار نظام الدین نے پوچھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ چند روز قبل کسی مسلمان افسر کی بی بی دہلی آ رہی تھی اور اس کے ہمراہ کافی سوار تھے اور ایک فوجی افسر بھی تھا۔ راہ میں ان لوگوں نے رات کو ایک مندر میں قیام کیا، قیدی نے بتایا، اور مندر کے آدمیوں پر یہ ظلم و ستم روا رکھا کہ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو مندر میں لوٹ مار مچا دی، ہماری مقدس کتابوں رامائن وغیرہ کو آگ لگا دی اور 3 پروہتوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ سردار نظام الدین نے حیران ہو کر کہا، میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے کسی مندر میں داخل ہو کر ایسا ظلم و ستم کیا ہو۔ اگر یہ واقعہ رونما ہوتا تو لازماً مجھے اس کی اطلاع مل جاتی۔ ممکن ہے آپ کو علم نہ ہو، قیدی نے کہا، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ فسادیوں نے آپ تک یہ خبر پہنچنے نہیں دی۔ مجھے یہ بے حد ناپسند ہے کہ ہندوؤں کے کسی متبرک مقام میں فساد کیا جائے اور مذہبی رہنماؤں پر خواہ مخواہ ظلم کیا جائے۔ میں کل صبح اس معاملے کی تحقیق کروں گا۔ سردار نظام الدین نے کہا، مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ واقعہ کیسے معلوم ہوا؟ اس مندر میں 4 پروہت تھے، قیدی نے کہا۔ 3 تو مسلمانوں نے گرفتار کر لیے، البتہ چوتھا جان بچا کر بھاگ نکلا تھا اور اسی نے قلعے بداؤں پہنچ کر جہاں کنوج کی شکست خوردہ بچی کچی فوج موجود ہے اور دوسرے ہندو راجاؤں کی فوج جمع ہو رہی ہے، یہ واقعہ فوج کے ذمہ دار افسروں سے بیان کیا تھا، جس پر مہاراج ہرچند رائے اسی وقت چپ چاپ اپنے سواروں کے ساتھ دہلی روانہ ہو گئے تھے اور آتی بار یہ تاکید بھی کر آئے تھے کہ ان کے پیچھے پیچھے امدادی فوج بھیج دی جائے، بس زیادہ سے زیادہ کل دوپہر تک وہ فوج بھی یہاں پہنچ جائے گی۔ عجیب و غریب واقعہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سردار نظام الدین نے کہا، یہ بتاؤ کیا وہ چوتھا پروہت بھی فوج کے ہمراہ ہے؟ وہ پروہت بداؤں سے 1 منزل تک تو ہمارے ہمراہ تھا، مگر اس کے بعد اجازت لے کر چلا گیا۔ قیدی نے کہا، شاید اپنے مندر کی طرف چلا گیا ہو یا کہیں اور کا رخ کیا ہو، میں اس بارے میں حتمی طور پر نہیں بتا سکتا۔ گفتگو ختم کر کے سردار نظام الدین نے قیدی کو دوبارہ قلعہ اندر پرست میں بھیج دیا اور محافظوں کو بطور خاص تاکید کی کہ ان قیدیوں کو آرام سے رکھا جائے۔
پھر سردار نظام الدین نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں نے ایک عورت کی رائے پر عمل کر کے بہت برا کیا، خواہ مخواہ ان پروہتوں کو گرفتار کر لیا، جس کے نتیجے میں شکست خوردہ ہندو لشکر میں جوش و خروش پھیل گیا ہے، اور اب انہیں مندر لوٹنے کی جھوٹی داستان سنا کر ان کے مذہبی جوش کو ابھارا گیا ہے اور مسلمانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا گیا ہے۔ خدا جانے اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے۔ ہمارے پاس فوج قلیل ہے اور ہمیں کہیں سے امداد ملنے کی بھی امید نہیں۔ اس کے برعکس ہندو فوج کی تعداد ہماری بنسبت کئی گنا زیادہ ہے، اور پھر ان کی کثیر تعداد امدادی فوج بھی آ رہی ہے۔ اب کون جانے اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے۔ دراصل اس معاملے میں ہمارا ہی قصور ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے خواہ مخواہ ایک بات پیدا کی اور بے قصور پروہتوں کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے آئے۔ سردار نظام الدین نے اپنی موجودہ نازک صورتحال کا جائزہ لیا اور یہی مناسب خیال کیا کہ ان تینوں پروہتوں کو ہرچند رائے کے حوالے کر دیں اور کسی طرح اس ہندو لشکر کو واپس بھیج دیں، کیونکہ انتہائی قلیل تعداد مسلمان فوج کے ساتھ کثیر تعداد ہندو لشکر کے مقابلے کا یہی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہزاروں سپاہی دشمن کے ہاتھوں مارے جائیں یا زخمی ہو جائیں۔ بے شک ہمیں تینوں پروہتوں کو ہرچند رائے کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یقیناً رائے چند خوش ہو جائے گا، کیونکہ آج اس کی فوج کا کافی نقصان ہوا ہے اور وہ شام کو ناکامی کے ساتھ خیمہ زن ہوئی ہے۔ غالباً اب ہندو سپاہیوں کے جوش و خروش میں بھی قدر کمی آ گئی ہوگی اور وہ صلح کو غنیمت جان کر اپنے قیدیوں کو لینے کے بعد لوٹ جائیں گے۔ سردار نظام الدین نے سوچا کہ وہ کس کو ہرچند رائے کے پاس بھیج کر صلح کی تفصیلات طے کرے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے افسروں میں سے فردن ہر ایک کے بارے میں غور کیا اور چند قابل اعتماد افسروں کو سفارت کے لیے چن لیا۔ لیکن پھر اس نے اپنے خیال کو مسترد کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسی ہندو قیدی کو اپنا نمائندہ بنا کر ہندو لشکر میں بھیجے گا جس نے اسے مندر میں لوٹ مار وغیرہ کا واقعہ سنایا ہے۔ اس کی رائے میں کسی مسلمان کو ہندو لشکر میں بھیجنا ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ جنگ جاری تھی۔ ممکن تھا کہ ہرچند رائے صلح کی تجویز کو مسترد کر دیتا اور مسلمان سفیروں کو قیدی بنا لیتا یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس خیال کے آتے ہی سردار نظام الدین نے اسی ہندو قیدی کو بھیجنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ وہ چونکہ مندر کے واقعے سے لا علمی ظاہر کر چکا تھا، اس لیے اس وقت ہندو قیدی کو بھیجنا نامناسب خیال کر کے اس نے اس معاملے کو صبح پر اٹھا رکھا۔ پھر سردار نظام الدین دوسرے ضروری امور سے فارغ ہو کر اپنے کمرہ میں چلا گیا۔ ایک تو وہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، دوسرا اب اسے اطمینان تھا کہ غالباً ہرچند رائے صلح پر راضی ہو جائے گا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ اللہ صبح بیدار ہو کر اس نے سب سے پہلے تو نماز فجر پڑھی، پھر اسے اسی ہندو قیدی کا خیال آیا۔ اس نے اس ہندو قیدی کو طلب کر کے بولا، رات تمہاری روانگی کے بعد مندر کے واقعے کی تحقیق کی گئی تو اصل واقعے کا علم ہوا، جو یہ ہے کہ ایک رات کچھ مسلمانوں نے اس مندر میں قیام کیا تھا۔ وہ وہاں کسی قسم کا فتنہ و فساد پیدا کرنے یا ہنگامہ برپا کرنے کا ارادہ نہ رکھتے تھے، مگر وہاں کے پروہتوں نے خواہ مخواہ خود جھگڑا کیا اور مسلمانوں پر بلا وجہ حملہ بھی کر دیا، جس پر مسلمانوں نے مجبوراً انہیں مغلوب کر کے قید کر لیا اور اپنے ہمراہ لے آئے۔ اب تم واقف ہی ہو کہ ہم نے سب قیدیوں کے آرام و سکون کا خیال رکھا ہے۔ بہرحال اب ہم ماضی کی چپلکش کو بھول کر ان پروہتوں کو تمہارے سپرد کیے دیتے ہیں۔ تم انہیں اپنے ہمراہ لے جاؤ اور ہرچند رائے کے حوالے کر دو۔ غالباً ہرچند رائے نے انہی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حملہ کیا ہے۔ میں پرانے 3 قیدی اور تمہارے ساتھی سارے نئے قیدی رہا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تم لوگ جو چاہے کرو، خواہ اپنے قیدی لے کر واپس چلے جاؤ، خواہ ہمارے ساتھ جنگ جاری رکھو، ہمیں دونوں صورتیں قبول ہیں۔ قیدی مسرت سے بہتاب ہو کر بولا، ہم سچے دل سے آپ کے اس احسان کو مانتے رہیں گے اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہمیشہ آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے، اور مجھے کامل یقین ہے کہ مہاراج ہرچند رائے بھی آپ کے اس حسن سلوک سے متاثر ہوں گے اور قیدیوں کی رہائی کے بعد اپنے مدعا میں کامیاب ہو کر بخوشی واپس جانے میں کوئی عذر نہ کریں گے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ واپس جاتے ہیں یا مجھ سے جنگ کرتے رہتے ہیں۔ سردار نظام الدین نے کہا، اگر انہوں نے جنگ جاری رکھی تو انشاءاللہ العزیز کل کی طرح آج بھی بھاری جانی نقصان برداشت کریں گے، اور آخر کار یہی ہوگا کہ ایک روز انہیں
بے نیل و برام واپس لوٹنا پڑے گا۔ میں احتیاطاً کئی مسلمان صوبیداروں کو اپنی مدد کے لیے لکھ چکا ہوں، جلد ہی ہمیں بھی مدد مل جائے گی اور یہاں بھاری مسلمان لشکر جمع ہو جائے گا۔ اب ہماری آپ سے لڑائی کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ قیدی نے کہا، اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ مہاراج ہرچند رائے بلا تعمل جنگ کو ختم کر کے اپنی لشکرگاہ بداؤں لوٹ جائیں گے۔ سردار نظام الدین نے اپنے ایک خادم سے مخاطب ہو کر کہا، تم فوراً قلعہ میں جاؤ اور ان تینوں پروہتوں اور ان سب قیدیوں کو جو کل قید ہو کر آئے تھے ایک حفاظتی دستہ فوج کے ساتھ اپنے ہمراہ لے آؤ۔ یہ حکم سن کر خادم چلا گیا اور جلد ہی تینوں پروہت اور سارے قیدی سردار نظام الدین کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ سردار نظام الدین کے اشارے سے اس قیدی نے، جس سے سردار نظام الدین نے گفتگو کی تھی اور جو پہلے سے ان کے ساتھ یہاں موجود تھا، ان سارے قیدیوں کو رہائی کی خوشخبری سنائی، جسے سن کر لال بہادر سب سے آگے بڑھ کر سردار نظام الدین کے ساتھ بڑے ادب و احترام اور عاجزی سے مخاطب ہوا۔ حضور، ہم سب آپ کے انتہائی ممنون ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ کے حسن سلوک کو یاد رکھیں گے اور پھر کبھی آپ کے خلاف جنگ آزما نہ ہوں گے۔ سردار نظام الدین لال بہادر سے گفتگو کرتا ہوا سب کو اپنے ہمراہ لے کر اس سڑک پر پہنچا جہاں کل دن بھر جنگ جاری رہی تھی۔ یہاں ٹھہر کر سردار نظام الدین نے سارے قیدیوں سے مصافحہ کیا اور سب کو الوداع کہہ کر رخصت کر دیا۔ سارے قیدیوں نے خوشی سے مہاراج نظام الدین کی جے کے نعرے بلند کیے اور سردار نظام الدین کو دعائیں دیتے ہوئے اپنی خیمہ زن فوج کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی ابھی آفتاب طلوع ہوا تھا اور ابھی جنگ شروع ہونے کے آثار بھی نہ تھے کہ سارے قیدی اپنی لشکرگاہ کے قریب پہنچ گئے۔ طلائیہ کے سواروں نے ان سب کو دیکھتے ہی نعرے بلند کیے اور سب کو اپنے ہمراہ لے کر لشکرگاہ میں آ گئے۔ ہرچند رائے کل کی ناکامی پر رنج و غم میں ڈوبا ہوا آج کی فکر میں گرفتار بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک فوجی افسر نے اس کے خیمے میں داخل ہو کر سلام کیا اور بولا، مہاراج مبارک ہو۔ کیسی مبارک؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ مہاراج، پرماتما کی کرپا سے آج اپنے آپ مسلمانوں نے مکن لال، لال بہادر اور ان سپاہیوں اور افسروں کو جنہیں کل قیدی بنا لیا گیا تھا رہا کر دیا ہے اور وہ سارے لوگ لشکرگاہ میں آ گئے ہیں۔ ارچند رائے اپنی جگہ سے اٹھ کر خوشی سے بولا، کیا یہ خبر واقعی سچی ہے؟ کیا مکن لال اور لال بہادر واقعی زندہ سلامت ہیں؟ یہ کہہ کر ہرچند رائے بیتابی کے عالم میں اپنے خیمے سے باہر آ گیا اور سامنے سے مکن لال اور لال بہادر کو اپنے خیمے کی طرف آتے دیکھ کر ان کی طرف لپکا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر اس کی طرف دوڑ پڑے۔ قریب پہنچ کر ہرچند رائے نے ان دونوں کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا دیے، لیکن مکن لال اور لال بہادر اپنے مذہبی اصولوں کی روشنی میں ادب و احترام کے خیال سے اس کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ہرچند رائے نے جھک کر دونوں کو اٹھایا اور ان کے سروں کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے خیمے کی طرف چلا۔ خیمے میں داخل ہو کر ہرچند رائے نے انہیں بٹھایا، پھر ان کے قریب بیٹھ کر بے ساختہ پوچھا، مکن لال، کیا تم راج کماری رتن بائی کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گئے ہو؟ بتاؤ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ راج کماری جی پرماتما کی کرپا اور آپ کے بلند اقبال کی بدولت بالکل راحت و آرام سے ہیں۔ انہیں صرف مہاراج کی جدائی کا تو رنج و غم ضرور ہے، باقی اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ راج کماری جی قلعہ اندر پرست کے قریب کسرے سردار کمال الدین میں بڑی شان و شوکت سے زندگی بسر کر رہی ہیں۔ کنیزیں اور خواجہ سرا ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ غالباً مسلمانوں کو علم ہو گیا ہے کہ وہ راجکماری ہیں اور ان کا تعلق شاہی خاندان سے ہے، اس لیے ان کی عزت و احترام کا بطور خاص خیال رکھا جاتا ہے اور ان کی ہر طرح سے دلجوئی کی جاتی ہے۔ یہ پرماتما کی کرپا ہے کہ اس نے ملیج ظالم مسلمانوں کے دلوں میں اس بے گناہ لڑکی کے لیے نرمی اور مہربانی پیدا کر دی ہے۔ ارچند رائے نے کہا، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ مسلمان ہم سے خوفزدہ رہتے ہیں، اس لیے راج کماری سے اچھا برتاؤ کر رہے ہیں۔ شاید کبھی یہ اچھا برتاؤ ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ یہ سن کر مکن لال بولا، مہاراج آپ یہ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ لال بہادر مکن لال سے مخاطب ہو کر بولا، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ مکن لال نے فوراً کہا، کیوں نہیں ہے؟ لازماً یہی بات ہے۔ تم تو دیکھ ہی چکے ہو کہ مسلمانوں نے ہم قیدیوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے
اور ہمارے ساتھ کس نرمی اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ بھائی، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، ہرچند رائے نے کہا۔ یہ قوم نہایت خود غرض اور مطلب پرست واقع ہوئی ہے۔ لال بہادر پھر کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر مکھن لال نے اسے موقع نہ دیا اور خود مندر کی مکمل کہانی بیان کر دی، جسے سن کر ہرچند رائے سخت متعجب ہو کر بولا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر مسلمان تم سے بدگمان کیوں کر ہو گئے اور تمہیں کیوں قید کر لیا؟ بظاہر تو ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہوئی، لیکن ہمارا خیال ہے کہ شاید اس کنیز نے جسے ہم نے خط لکھ کر دیا تھا ہمارا راز فاش کر دیا ہو۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہوا، لال بہادر نے کہا۔ اگر وہ خط مسلمانوں کو مل جاتا تو وہ ہمیں کبھی زندہ نہ رہنے دیتے، لازماً موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ واقعی تم نے یہ تو ٹھیک کہا، مکھن لال نے کہا۔ مجھے خود یہ شبہ ہے کہ مسلمان در حقیقت ہماری طرف سے بدگمان ہو گئے تھے یا کوئی اور بات تھی۔